رحیم السلام علیکم دوستوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ خیال درست ہے یا غلط؟ اس پر تبصرہ کرنے سے قبل آئیے ہم تاریخ کے ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جن میں ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو تکبر اور غرور میں خدا بن بیٹھے۔ نمرود اور شداد، ان کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کس طرح سنی تو آئیے ہم بتاتے ہیں۔ ایک روز شداد گھر سے نکلا، معمولی سے کپڑے پہنے اور پہاڑوں میں ایک غار میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے اللہ سے بہت ہی دل سے دعا کی کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس طرح آئے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ اس نے کہا کہ نہ میں لیٹا ہوں، نہ میں بیٹھا ہوں، نہ میں کھڑا ہوں، نہ میں چل رہا ہوں، نہ میں کھانا کھاتا ہوں، نہ میں پانی پیتا ہوں، نہ میں گھر کے اندر ہوں، نہ میں گھر کے باہر ہوں، نہ میں چھت کے نیچے ہوں، نہ میں آسمان کے نیچے ہوں، نہ میں سواری پر ہوں، نہ میں پیدل چل رہا ہوں۔ مقصد یہ کہ اس نے زندگی کی جتنی بھی حرکات و سکنات تھیں وہ گنوا دی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ان ڈائریکشن میں موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اپنے بندے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جہاں بہت نیک و کار لوگوں کو پیار کرتا ہے تو وہ تو ایسے لوگوں کو بھی برابر ہی رزق اور تمام سہولیات دے رہا ہوتا ہے جو بہت گناہ گار ہیں۔ اور پھر خدائی کا دعویٰ کرنے والا اللہ سے اس نے دل سے دعا مانگی، اور اس کے پیچھے اس کے ذہن میں یہ چیز تھی اس دعا مانگنے کے کہ میں جب کسی بھی طرح مروں گا ہی نہیں تو پھر میں خدائی کا دعویٰ کر لوں، تو مرنا تو مجھے ہے نہیں۔ تو یہ خیال کے تحت اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اور اللہ نے اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب اسے یہ یقین واثق ہو گیا کہ اللہ میری دعا قبول کر چکا ہے، اور دوستو یہ ہوتا ہے جب آپ دل سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کے قلب کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، اور ایک اطمینان، ایک سکون آ جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں بھی یہ خیال واثق ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، لہٰذا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ ایک جنت بنائے گا جہاں وہ لوگوں کو رکھے گا جو اس کو خدا مانیں گے۔ وہ اپنی خیال اور دانست میں یہ سوچ اور گمان رکھ چکا تھا کہ اب وہ نہیں مرے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب جنت تیار ہو گئی، اس کے انجینئروں نے کہا کہ جناب آپ کی جنت ہم نے تیار کر دی ہے، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنت دیکھنے پہنچا۔ جب گھوڑے کے اگلے دو پیر جنت کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گھوڑا بدک گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شداد نہ دروازے کے اندر تھا نہ باہر۔ دروازے کی چوکھٹ اس کے سر کے عین اوپر تھی، نہ چھت تھی نہ آسمان۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن گھوڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب اس کی لگام پکڑ کے اس کو کھینچا جانے لگا تو وہ اگلی دو ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اب شداد گھبرایا کہ کہیں وہ نیچے نہ گر جائے، اگر وہ نیچے گر گیا تو دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ اس نے اسی حالت میں گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی۔ اس کے غلام نے اس کو اترنے میں مدد دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب شداد کا ایک پاؤں غلام کے ہاتھ پر تھا اور دوسرا رکاب میں تھا۔ عین اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی جان لے لے۔ تو دیکھا دوستوں کہ شداد نے جیسا کہا تھا کہ نہ میں چل رہا ہوں، نہ میں کھانا کھاتا ہوں، نہ پانی پیتا ہوں، نہ میں گھر کے اندر ہوں، نہ میں گھر کے باہر ہوں، نہ میں چھت کے نیچے ہوں، نہ میں آسمان کے نیچے ہوں، نہ میں سواری پر ہوں، نہ میں پیدل ہوں۔ مقصد یہ کہ اس نے زندگی کی جو حرکات و سکنات گنوائی تھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے عین اسی طرح پوری کی، اور پھر بھی وہ موت سے نہ بچ سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود اس کی دعا قبول کی۔ شداد کی طرح ایک بادشاہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ دلچسپ بھی بہت ہے قصہ کہ اس کے دور میں بارش بند ہو گئی تھی، زمین پر قحط پڑ گیا، تو اس کی رعایا جس کو وہ اپنی مخلوق کہتا تھا اس کے محل کے باہر جمع ہو گئی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر تم خدا ہو تو بارش برساؤ۔ اس سے یہ مطالبہ جب بہت زیادہ زور پکڑا گیا اور رعایا نے کہا کہ قحط سے ہم مرے جا رہے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ وہ ظاہر جانتا تھا کہ وہ خدا تو ہے نہیں، لیکن دعویٰ تو کر چکا تھا وہ، اب اس دعوے کا بھرم کیسے رکھے؟ اگر بارش نہ ہوئی تو سب پول کھل جائے گا۔ اسی پریشانی اور فکر مندی میں تھا کہ شیطان وہاں آ گیا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنی مخلوق سے کہہ دو کہ آج رات بارش ہو جائے گی۔
وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اعلان کروا دیا ہے کہ رات کو بارش ہوگی، تم لوگ جا کر آرام سے سو جاؤ۔ جتنی بھی اس کی رعایا تھی جو اس کو خدا مانتی تھی، اب شیطان چلے گیا۔ اب شیطان نے اپنے تمام رعایا کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم سب ہوا میں کھڑے ہو کر پیشاب کرو۔ جب لاکھوں شیطانی جنات نے ایک ساتھ پیشاب کرنا شروع کیا تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا خدا سچا نکلا ہے، اس نے کہا کہ رات کو بارش ہوگی تو دیکھو بارش ہوگی۔ الغرض صبح ہوئی تو ہر طرف بدبو اور تعفن پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا اتنی بدبودار بارش پہلے تو کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ کیسی بارش تھی؟ تیزابیت کی وجہ سے درختوں کے پتے جل گئے، گھاس خراب ہو گئی، یعنی جو تھوڑی بہت ہریالی موجود تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ رعایا غصے میں بادشاہ کے محل پہ چڑھ دوڑی کہ نکالو اس جھوٹے خدا کو، ہم اسے مار کر ہی دم لیں گے۔ نمرود گھبرا گیا اور محل کے چور دروازے سے نکل کر بھاگا، جنگل بیابان میں بیٹھ گیا اور اللہ سے رو رو کر دعا کی، کیونکہ وہ تو جانتا تھا نا کہ اللہ کی ذات تو الگ ہے، وہ تھوڑی ہے خدا۔ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں خدا نہیں ہوں، سچا اور اصلی خدا تو ہی ہے، میں نے یوں ہی ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ یا اللہ تو میری لاج رکھ لے، تو علیم خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ میں بارش نہیں برسا سکتا۔ اے اللہ اگر تو نے بارش نہیں برسائی تو تیری مخلوق بھوک پیاس سے میرے گناہوں کی وجہ سے مر جائے گی۔ نمرود کی آہوزاری پہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو دوستوں، جب اللہ مخلوق کو غلام بنا کر رکھنے والے جھوٹے خداؤں کی دعا قبول فرما سکتا ہے تو یہ تصور کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی گنہگار شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دوست احباب سے گفتگو کریں اگر ہم، اور ان سے دریافت کریں کہ بالکل ایمانداری سے سوچ کر بتائیں جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے اور وہ باشعور ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک ان سے کتنی غلطیاں اور کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ یقیناً ہم اور آپ، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے تمام زندگی میں کوئی معمولی سا گناہ بھی سرزد نہیں ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کی غلطیوں، خامیوں اور گناہوں سے مبرہ ہو۔ مخلوق کا وصف اور نشانی یہی ہے کہ مخلوق بے عیب نہیں، جبکہ خالق ہمارا اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ غفار ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، حتیٰ کہ ستار العیوب بھی ہے۔ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت صمدیت کے تحت تمام مخلوق اور تمام وسائل سے بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی مانے یا نہ مانے، کوئی مشرک ہو یا کافر، ملحد ہو یا مسلمان، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان سب باتوں کی طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ عظیم ہے۔ جس فرد میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے، وہ اپنے گناہوں پر نادم بھی ہو تو وہ خواہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، اس کی دعا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی خاص رحمت سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔